اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیات کریمہ میں بتایا گیا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام شریف کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا بڑی چیز ہے، وہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے برابر نہیں ہے جو ایمان ہے، اعمال صالح ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناحق کرنے والوں کو راہ نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، ان کا درجہ بہت بلند ہے بنسبت اس کے خانہ کعبہ کی خدمت کریں، حاجیوں کو پانی پلائیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والے، وہ ہی کامیاب ہیں، عظمت انہی کی ہے۔ اب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے، یبشرہم ربہم، ان کا رب، برحمت منہ ورضوان، اپنی طرف سے رحمت کی اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، ساتھ ساتھ جنات، باغوں کی، جنت کے باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں نعمتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی ان کی وہ زندگی جنت کی ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا اجر ہے، جو بھی انہوں نے نیکیاں کی ہیں، بھلائیاں کی ہیں، ان کے نسبت اس سے بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ، آل اولاد، بہن بھائی، دوست، ان کو تم نہ دوست بناؤ، نہ اپنا سمجھو، کیوں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ پیار محبت رکھتے ہیں۔ دور ایسا تھا، کچھ صحابی جو ایمان لائے ہیں، ان کے گھر والے نہیں لائے ایمان، کسی کا باپ ماں کافر ہے، کسی کے بیٹے اولاد کافر ہے، کسی کے بہن بھائی کافر ہے، ایمان لانے والوں کا۔ اب یہاں موازنہ تھا کہ ماں باپ سے، بہن بھائی سے، اولاد سے تو محبت ہوتی ہے، اب ایمان قبول کر لیا، وہ ایمان قبول نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں کافر ہو جاؤ، پھر اس کو پسند کرتے ہیں۔ میں اس حالت میں تم ان کو پسند نہ کرو۔ اب تمہیں اللہ نے دولت ایمان عطا کر دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ساری نعمتوں سے افضل ہے، تو پھر یہ ماں باپ، بہن بھائی نعمتیں ہیں، لیکن یہ پیچھے رہ جائیں، ایمان آگے ہے، کہ ان سے محبت نہ کرو اگر وہ کفر کو ہی پسند کرتے ہیں ایمان کی نسبت تو۔ پھر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو ان سے محبت کرے ایمان کی نسبت، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، میں وہ ظالم ہے۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی شے کو اس کے اصل مقام سے کسی اور جگہ پر رکھ دے۔ اصل مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، یہ بندے کی یہ عظمت ہے، بندے کے لیے سب سے پہلے حکم ہے۔ ایمان لانے کی بجائے، ایمان سے اللہ اور رسول کی محبت کی بجائے دوسروں سے محبت کرتا ہے تو یہ ظالم ہے۔ محبت اولاد کی بھی ہے، ماں باپ کی بھی ہے، بہن بھائیوں کی بھی ہے، لیکن
اب نبی کی محبت ان سے افضل ہے، ان سے بہتر ہے۔ نبی کی محبت جو ہے ایمان کے ساتھ ہو سکتی ہے، ایمان کے ساتھ نبی کی محبت ہو، پھر اس کے بعد باقی محبتیں ہوں۔ جب مقابلہ آ جائے تو پھر نبی کی محبت سبقت لے جائے گی، باقی محبتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ لیکن ان سے جو محبت کرتا ہے نا، نبی کو محبت کو چھوڑ کے اللہ کی محبت کو چھوڑتے، وہ ظالم ہے۔ اللہ نبی کی محبت کے بعد اور باقی رشتہ داروں کی محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔